السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ عزیز سامعین، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے کے اندر سماعت فرمانے والی ماؤں، معززات و مکرمات بہنوں، بیٹیوں، اللہ خالق و مالک کا بے انتہا بے حد و حساب احسان ہے، شکر ہے، انعام ہے کہ رب ارض و سما نے مجھ آپ کو جہاں گوناگوں قسم کی لا تعداد انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی ایک خاص نعمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھی ہم تک دی۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھ آپ پہ کی ہیں، کسی بھی نعمت کو کر لینے کے بعد رب ارض و سما نے احسان نہیں جتایا، لیکن واحد ایک نعمت ہے سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ عباد پہ کی، اور اللہ رب العزت نے اس احسان کو جتایا، قرآن میں اس کو اپنا کلام بنا کے نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت قرآن حمید میں فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے انہی میں سے ایک رسول کریم کو مبعوث فرمایا، اور اس رسول نے آ کر کیا کیا، یتلو علیہم آیاتی، وہ آ کر رب ذوالجلال والاکرام کی آیات کی تلاوت ان کو سناتا رہا، ویزکیہم، اور انہیں شرک کی نجاستوں سے، بدعات کی خباثتوں سے اس نبی نے ان کے قلوب و اذہان کو، خیالات و تخیلات و نظریات کو بھی، اور ان کے اجسام کو بھی اس نبی نے تمام تر برائیوں، بے حیائیوں
شرک کی برائیوں سے پاک فرما کے توحید کے نور سے منور کر دیا. اور رب ارض و سما نے کون سا نبی اپنی اس زمین پر کرۂ ارض پہ مبعوث فرمایا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا. واصطفیٰ من کنانۃ قریش، پھر کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر اللہ رب العزت نے بنو ہاشم میں سے قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر اللہ نے بنو ہاشم میں سے محمد عربی علیہ السلام کو چنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، وفی روایات اخرى انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر اور تکبر غرور کرنا میرے رب کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق کیا دے رہے ہیں؟ سیرت النبی ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں سبق ہے کہ اللہ عہد اور مرتبے سے نوازے، اللہ رب العزت بڑی بڑی جاہ و حشمت اور جاہ و جلال سے نواز دے. آپ کو وزیر بنا دیا جائے، مشیر بنا دیا جائے، منسٹر بنا دیا جائے، پرائم منسٹر بنا دیا جائے، غرض کے کائنات کا کوئی بھی عہدہ آپ کے پاس آ جائے، پھر بھی آپ کی گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے، رویے میں غرور اور تکبر اور فخر نہیں آنا چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت کو فخر اور غرور پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے 3 سے 4 پہلو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار آپ کے کرنے ہیں، لیکن آپ کی بھرپور توجہ کے ساتھ اگر آپ توجہ ہٹا دیں گے تو ایک ہی پہلو بیان کر کے بات ختم کر دیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر مجھے آپ کو محبت ہے تو محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے. ایک انداز وہ ہے جو میرے اور آپ کے بھائیوں نے اپنایا، جھنڈیاں لگائی، بازار سجائے اور ڈول ڈمکا ہوا، رقاصوں نے رقص کیا، مغنیات نے گانے گائے، اور جناب والا گاڑی کے اوپر جھنڈی ہے نالان پاک کی، گاڑی کے اوپر جھنڈا ہے عید میلاد النبی کا، اور اندر گانے چلا کے مجرے چلا کے یہ کھوکھلے عقیدت اور محبت کے دعوے کر رہا ہے. ایک محبت یہ بھی ہے کہ رحمت کائنات کے رنگ میں رنگ جایا جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر لینے کے بعد اپنی شکل و صورت کو محمد کی شکل و صورت جیسا بنا لیا جائے، اپنی آواز اتوار اسلوب و بیان کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو، صبح مساء اپنی شاموں اور صبحوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزار دیا جائے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کا اخلاق بھی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کے تمام زینوں اور مراتب کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور پھر کیسے مکمل ہوئے؟ ایک مثال لے لیجئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رحمت کائنات کے کاشانہ پہ 10 سال کی زندگی بسر کی. 10 سال میں رسول رحمت کی جوتیاں سیدھی کرتے رہا. 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم بن کے رہا. لیکن رحمت کائنات کا طرز عمل کیا تھا؟ آج کے چودھری اور وڈیرے اور نمبردار اور جاگیردار زمیندار اور زراعت اور جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کرنے والے کسان، وہ اپنے طرز عمل کو دیکھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم پتہ کیا کہتے ہیں؟ فما قال لی اف قط، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا.
فما قال لي لشيء صنعته لما صنعت ولا لشيء تركته لما تركت. کبھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ انس فلاں کام تو نے کیا تو کیوں کیا، اور اگر یہ کام میں نے چھوڑ دیا تو یہ نہیں کہا کہ انس فلاں کام تمہیں میں نے کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. ہاں ایک واقعہ مجھے یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام کی غرض سے بھیجا کہ جاؤ انس فلاں کام کر کے آؤ. کہتے ہیں خرجت من البیت، میں گھر سے نکلتا ہوں، فَإِذَا فِي السُّوقِ صِبْيَانٌ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، دیکھتا ہوں کہ بچے بازار میں گیم کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور میری بھی بچگانہ عمر تھی، بچوں والی عمر تھی، میں نے بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَابِضٌ بِقَفَايَا مِنْ وَرَائِي، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گدی سے پکڑا اور نرم و ملائم ہاتھوں کے ساتھ پکڑا. کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، تب بھی ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں یا انیس اذهب حیث اذهبک، انس جاؤ جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ کام کر کے آؤ. کہتے ہیں اس وقت بھی اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، گالی گلوچ نہیں کی. حالات چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت میں تھے، طاقت والے تھے، اس کے مالک بھی تھے، گالی بھی دے سکتے تھے، تھپڑ بھی لگا سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زجر و توبیخ بھی کر سکتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ بھی سکتے تھے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ گدی سے پکڑا. اور کس ہاتھ سے پکڑا؟ انس کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ما مسست شیئا قط ولا دیباجا ولا حریرا الین مسا من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا ہے، میں نے باریک ریشم بھی دیکھا ہے، ان کو چھو کر دیکھا ہے. رب ارض و سما کی قسم اتنا تو ریشم بھی نرم و ملائم نہیں تھا جتنے نرم و ملائم میرے محمد کے ہاتھ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے جسد اطہر کی بات کی جائے، آپ کے جسم کی بات کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خادم جس نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، کہتے ہیں واللہ ما شممت عنبرا ولا مسکا قط ولا شیئا الا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی قسم کائنات میں دو ہی تو خوشبوئیں، سردار خوشبوئیں ہیں، ایک خوشبو ہے عنبر اور ایک خوشبو ہے کستوری کی. واللہ میں نے عنبر خوشبو کو بھی سونگ کے دیکھا ہے، میں نے کستوری کی خوشبو کو سونگ کے بھی دیکھا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے آنے والی خوشبو اور آپ کے پسینہ مبارک سے آنے والی خوشبو کا مقابلہ تو دنیا کی کستوری اور عنبر بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، اتنا عظیم وہ نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ آپ میں مبعوث فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے اخلاق. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انور کی باری آئی، اس کی بات کی جائے تو ابو رمزہ رضی اللہ عنہ جن کے بیٹے کی نظروں میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا، جس کو بھی دیکھتا تھا کیا دیکھا جناب کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر سے نقص اور عیب تلاش کرتا. لیکن ابو رمزہ نے کہا آؤ بیٹا میں تمہیں ایسا لیڈر دکھاتا ہوں جس لیڈر کو دیکھنے کے بعد تمہاری عقل حیران و شستر رہ جائے گی. کہتے ہیں جب میرا باپ مجھے کائنات کے سب سے عظیم لیڈر کے پاس لے کر گیا تو میں بے ساختہ بول اٹھا فَإِذَا هُوَ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَرَسُولُ اللَّهِ. اللہ کی قسم یہ چہرہ تو کسی کذاب کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ تو واقعی کسی اللہ کے رسول کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو قبل از اسلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں یہودیوں نے مجھے محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بھرا ہوا تھا،
میرے دماغ میں نفرت انگیزی کو بھر دیا ہوا تھا، کہا ہوا تھا کہ دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ لیکن کہتے ہیں جب میں نے مدینہ طیبہ میں دیکھا کہ انفجر الناس، لوگ ای استمعوا فی سوق المدینہ، مدینہ کے بازار میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگوں کو دیکھوں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، لوگ ایک بازار کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ پتا چلا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا آج تو دیکھوں گا ہی دیکھوں گا کہ آخر ہے کون کہ جس کے بارے میں اتنی پلانٹنگ اور اس نے پروپیگنڈے کیے گئے۔ پہلی نظر فَإِذَا رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ، جب میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انور کو دیکھا تو میرا دل بے ساختہ کہہ اٹھا واللہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، عبداللہ بھول میں ہی رہے ہو، اس جیسا چہرہ تو کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ عبداللہ ابن السلام کی گواہی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو حیاداری کی بات کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اشد الناس حیاء من العذراء فی خدرها، ایک با حجاب عورت، ایک با پردہ عورت، نقاب کیا ہوا ہو، برقع پہنا ہوا ہو، شرعی پردے کو اس نے اپنے زیب تن کیا ہوا ہو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کمواری باحجاب عورت سے بھی زیادہ حیا تھی، اس قدر حیادار تھے میرے نبی۔ اور آج امت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پہ بیٹیوں کا رقص نہیں کروایا، ڈانس نہیں کروایا، اور پچھلے سال ملتان کی سرزمین پہ مسلمانوں کی بہن بیٹی کو حور بنا کے اس کو بازار کے اندر سرعام ننگے منہ لوگوں کا دیدار نہیں کروایا۔ اور کیا یہ عیسائیوں کی بچی تھی، نصارہ کی بچی تھی، یہودیوں کی بچی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ تو مسلمانوں کی بیٹی تھی۔ مسلمانوں نے نبی کے نام پہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو خود تار تار کیا، اور پھر کہتے ہیں انڈیا حملہ آور ہو گیا، پھر کہتے ہیں یورپ کا جو نظام ہے اس کا پروپیگنڈا کام کر گیا۔ نہیں، ہم نے تو شریعت کا نام لے کر خود اپنی بیٹیوں کو نچوایا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کی بات کی جائے کہ آپ اپنی امت کے ساتھ اس قدر مہربان تھے، اس قدر شفیق اور اس قدر رحم دل تھے کہ کائنات کا کوئی بھی لیڈر اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس قدر رحم دل اور نرم دل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحم دل بنایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے آپ کو نرم دل بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی نرم دلی کی وجہ سے، آپ کے نرم الفاظ کی وجہ سے، آپ کی مہربانی اور رحم دلی کی وجہ سے یہ صحابہ کا جمگٹا آپ کے پاس جمع رہتا ہے، اور آپ کے اشارے ابرو پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہماتن گوشت اور ہماتن تیار رہتا ہے۔ اے پیغمبر، یہ سارے کی ساری برکت آپ کی نرم دلی کی ہے، رحم دلی کی ہے، اور کتنے حریص تھے، کس قدر رحم دل تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم لقد جاءکم رسول تحقیق تمہارے پاس ایسا رسول آ چکا ہے جو تمہارے اندر میں سے ہی ہے, تمہاری اپنی نسلوں میں سے ہے, اور عزیز علیہ ما عنتم وہ تم سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اس کی تکلیف وہ اپنے دل پہ محسوس کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی پیار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو پڑھا جائے, آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے آپ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ محبت کرنے والا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ ہمیشہ لالچی ہے لیکن وہ دنیا کے مال و جلال کا, جاہ و حشمت کا لالچی نہیں ہے. اس محمد کے دل میں لالچ ہے کہ اللہ میرا فلاں امتی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے, فلاں امتی بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا, میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی, کسی ضرورت کی وجہ سے آگ جلائی, فجعلت الدواب والفراش یقعن فی, تو پتنگے کیڑے اس آگ کے اندر گرنا شروع ہو گئے. آگ کو وہ روشنی سمجھنے لگتے ہیں. اب یہ لائٹ جل رہی ہے نا, تو کیڑوں پتنگوں کی عادت ہے جہاں روشنی جل رہی ہو وہاں وہ آتے ہیں. اس نے آگ جلائی تو کیڑے اس کو روشنی سمجھ کے اس کے پاس آئے. نتیجہ تن ہوا یہ کہ وہ اس کے اندر گرنے لگے, آگ کے جلاؤ میں آ کے راکھ بن گئے. رحمت کائنات کہتے ہیں وہ شخص ان کیڑوں کو پشتوں سے پکڑ کے سائیڈ پہ کر رہا ہے کہ نہیں سائیڈ پہ ہو جاؤ, یہ آگ ہے تمہیں جلا کے راکھ کر دے گی, یہ روشنی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بھی ایسے ہی ہو, برائی کو, بے حیائی کو, سود خوری کو, بہنوں کا وراثت میں حق لینے کو تم اپنے لیے بڑی چیز سمجھتے ہو, بڑے فائدہ مند چیز سمجھتے ہو, جبکہ میں فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ, میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہوں لوگوں اس کام کی طرف نہیں جاؤ, یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا. یہ اس کام کی طرف نہیں جاؤ, یہ تمہیں آگ کا شکار کر دے گا, یہ جنت سے دور لے جائے گا. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار کرنے والے. ایک مثال اور لے لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک بڑی پسند تھی. بابا جی آپ نے بولنا کیا پسند تھا؟ مسواک بڑی پسند تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے السواک مطہرۃ للفم ومغذاۃ للرب. مسواک کے دو فائدے ہیں, ایک تو انسان کے منہ کے دانت صاف ہو جاتے ہیں, اسمیل ختم ہو جاتی ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا ہر نماز کے وضو کے وقت, ہر نماز کے وقت گھر میں گئے تو تب, گھر سے نکلتے تو تب, رات کو سونے سے پہلے, رات کو اٹھتے ہی فی الفور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی آپ کو اتنی چیز یہ پسند ہے, آپ نے واجب قرار کیوں نہیں دے دی؟ کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء مع كل صلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک تو مجھے بہت پسند ہے لیکن میری اپنی امت کی آسانی مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے. مجھے فرض کرنے میں, واجب کرنے میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں واجب کر دوں گا تو میری امت پہ تکلیف گزرنی پڑے گی, میری امت کو مشقت ہوگی, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. آپ سب نے بولنا ہے کتنی نمازوں کا؟
میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بول بول کے چلا جاتا ہوں، لیکن آپ تو بور ہونا شروع ہو گئے ہیں. بولیں کتنی نمازوں کا؟ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کسی کے گھر پہ مہمان جائیں اور وہ آپ کو 50 کتابیں یا 50 عدد میں کوئی بھی چیز تحفے میں دے دے، تو آپ اسے کہیں گے کہ آپ بھائی پہاڑیاں نے جتنی ودیاں رکھ لیتے سانو 5 کو دے دے؟ کہیں گے؟ برا لگے گا نا. مشکل کام ہے نا اگلے بندے کو کہنا. آپ کہیں گے یار ہے تو بندہ پیڑا لگتا ہے، کہیں گے. رحمت کائنات کو اللہ نے کیا دیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا نبی اللہ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، اے نبی آپ کی امت اس کی استطاعت رکھے گی نہیں، یہ ادا نہیں کر سکیں گی اور گناہگار ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا چکر لگایا، چوتھا چکر لگایا، بار بار گئے اور جا کے اللہ سے کہتے رہے اللہ اپنا تحفہ 5 روپے 5 ہور واپس رکھ لے، اساں یہ نہیں لے کے جانا، یہ 5 ہور واپس رکھ لے، یہ بھی زیادہ نہیں، 5 ہور واپس. یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ امت کے لیے. اتنا درد تھا، اتنا رحم تھا، اتنی مہربانی تھی اور اتنی شفقت اور رفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی. اللہ رب العزت نے ایسا دل بنایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہا، ایمان نہیں لے کے آ رہا، دائرہ اسلام میں خارج نہیں، داخل نہیں ہو رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے، بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے، مضطرب ہو جایا کرتے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرور کون و مکان، اے میرے پیارے حبیب، آپ تو لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں، اتنا حزن و ملال پہنچتا ہے آپ کو. مجھے تو کہیں ڈر لاحق ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھیں. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے حریص تھے، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ پیار کرنے والے تھے. تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پڑھائی، صحابہ کرام کا ذوق دیدنی تھا، شوق دیدنی تھا. اگلے دن صحابہ کرام اور زیادہ آئے، اگلے دن پھر پڑھائی، تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق دیدنی تھا، اور زیادہ آئے، اپنے خاندانوں کو، بیوی بچوں کو بھی لے کر آئے. اگلے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی تعداد میں آئے کہ مسجد میں پنجابی میں کہتے ہیں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری رات آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ صلاۃ اللیل، یہ رات کی نماز، یہ تہجد کی نماز مجھے بھی بڑی پسند ہے، میرے رب کو بھی بہت پسند ہے. یہ پسند تو بڑی ہے اور میری خواہش ہے کہ میری امت اس کی ادائیگی کرے، لیکن مجھے ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ کو یہ اتنی پسند نہ آ جائے کہ اللہ اس کو فرض ہی قرار دے دے تو میری امت اس کو پڑھ نہ سکے اور گناہگار ہو جائے. میں اپنی امت کے ساتھ مہربان اتنا ہوں، شفیق اتنا ہوں، اتنی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ میں نے اپنی اس نماز کو ترک کر دیا اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں میری امت پہ واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ اصل مقصد تھا. اصل مقصد جھنڈیاں لگانا نہ تھا، اصل مقصد ٹرکوں پہ، ریڑیوں پہ، کھوتوں پہ، گھوڑوں پہ اور جناب ڈالوں پہ چڑھ کے واہ واہ نعرہ واہ واہ اور بابا چاچا لگانا یہ اصل مقصود نہیں تھا. یہ غلط ہے یا صحیح، یہ الگ بحث ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اصل مقصد تھا اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا جاتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا. ابھی آپ سارے کے سارے بڑے جنت کے ٹھیکیدار اور وہابی اہل توحید بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں اپنے سمیت آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں کہ کیا آپ نے ربیع الاول میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مشتمل کسی کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے؟ سب کا جواب نفی میں ہوگا الا ماشاءاللہ. سب کا جواب اللہ اکبر ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت و عافیت میں برکت پیدا فرمائے, آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ دراز فرمائے. تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہوں. کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس طرح جتائیں, اس طرح ظاہر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. وہ نبی جو ہمارے لیے اتنا درد مند تھا, اتنا فکر مند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آیا کریمہ پڑھ رہے ہیں, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک غفور رحیم. اللہ اگر تو ان بندوں کو بخش دے گا, اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی ہیں, اور اگر تو بخش دے گا تو تو بخشنے والا ہے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں. آسمان سے رب ذوالجلال والاکرام کو اچھا نہ لگا کہ میرا نبی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے. کہا جاؤ جبریل جا کے پوچھو فصلہ ما یبکی, میرے حبیب سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا جبریل نے, اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو جنت کا وارث بنایا ہے, بلکہ جنت تو آپ کے قدموں میں ہے, بلکہ جنت کا دربان اس بات کا پابند ہے کہ جب تک محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ آئے دروازہ ہی نہیں کھولنا. اللہ کے نبی آپ کو تو جنت کا اللہ نے مالک بنایا ہے, پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھے یقین ہے کہ مجھے تو جنت دے گا ہی دے گا, لیکن میں تو روتا ہوں اللہم امتی اللہم امتی. میں تو اپنی امت کے لیے روتا ہوں, میں تو اپنی امت کے لیے غمزدہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعدنی ربی ان یدخل من امتی, میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا ہے ان یدخل من امتی 70,000, 70,000 لوگوں کو اللہ میری امت میں سے جنت میں داخل کر دے گا بغیر حساب کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میری امت تو اتنی بڑی ہے, صرف 70,000. مسند احمد میں روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کہا چلو ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید, ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید, ان سب لوگوں کو میں تیری امت میں سے جنت میں داخل کر دوں گا. یہ نبی ہے جس نے ہمارے لیے جو ہے نا رات کی تاریکیوں میں جا جا کے اللہ سے دعائیں کی, اور اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, وہ ذات ہیں, وہ ہستی ہیں جن کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے, قیام کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے پیغمبر آپ پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں, میں رب کو پسند نہیں ہے. میرے حبیب آپ آدھی رات جاگا کریں یا آدھی سے بھی آدھی رات جاگا کریں. اپنی ایمانداری سے بولیں پنڈ والوں, مجھے آپ کے پنڈ کا نام نہیں آتا, وہ نبی رات کی تاریکیوں میں اپنے لیے روتا تھا. بتائیں نا, بولیں نا آپ. وہاں ابھی محفل ہوئی نا, انہوں نے سب نے بولنا ہے, اب بولیں کس کے لیے؟ امت کے لیے. اور امت نے کیا کیا؟ سود بھی چل رہا ہے, بہنوں کا حق وراثت سے کھایا جا رہا ہے, زمیندار ہے فقیر مسکین یتیم کی زمین پہ جائیداد پہ قبضہ کیے جا رہا ہے, اور جناب یہ عاشق رسول ہے, شرک بھی کیا جا رہا ہے, بدعت بھی کیے جا رہا ہے, اور کیا ہے محبت کا دعویٰ ہے.
عشق کا دعویٰ ہے. ہم ابھی آج جمعے کے لیے آ رہے تھے تو ایک روڈ کی ایک سائڈ بلاک کی ہوئی ہے, دوسری بھی بلاک کر رہے ہیں. یہ کون سی سیرت ہے رسول اللہ کی؟ یہ کون سی محبت ہے اللہ کے نبی سے کہ آپ روڈ بلاک کر دو, لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ؟ یہ سیرت نہیں ہے, یہ شان نہیں ہے, یہ عظمت نہیں ہے, یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. نبی کی تعلیم یہ ہے تقوی, للہیت, اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, دل کی اصلاح, نفس کی اصلاح, قرآن سے محبت, نماز سے محبت. اور اپنی ایمانداری سے بتائیے نماز فرض ہے کہ نہیں فرض؟ بولیں فرض ہے کہ نہیں؟ کبھی اتنے بندے آپ نے نماز پہ اکٹھے ہوتے دیکھیں؟ نہیں. اچھا زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں فرض؟ کبھی آپ نے بڑھے داڑیاں بیٹھے ہو بزرگوں میرے دادے دی عمر دے ہو, کدی تساں ویکھیا کہ اکثر جٹ زمیندار زکوٰۃ بھی ہڑپ کر جاندے؟ او کوئی نہیں جی ساڈی ادھی مجھے ماری دے نہیں ہے, ساڈے کول ایسی ہمت نہیں ہے, حالانکہ گھر پڑولیاں دے پڑولے پے نے, بینک بیلنس بھی بھرے پے. اور محفل میلاد پہ, گیارہویں شریف پہ اڑائیں گے پیسہ جناب, اڑائیں گے. کیسی عوام کو اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ 2 حرفوں میں آپ سارا میلاد النبی سمجھ لیں. بس ادھر میری طرف دیکھیں, 2 جملوں میں عوام کٹھی ہوتی ہے کیونکہ عوام کا دل ہی یہ کرتا ہے کہ او کام کرواؤ مولویوں ساڈے کول جدے انٹرٹینمنٹ ہوے, نچ ٹپ ہوے, بابا ہوے, چاچا ہوے, موسیقی ہوے, جدے ساڈی روح نوں تازگی ملے. مردہ دل جڑا ہو جاندا ہے نا, مردہ دل انسان کی روح کو تازگی قرآن کی تلاوت سے نہیں ملتی, حدیث مبارکہ کی قرات سے نہیں ملتی, اللہ کے ذکر سے نہیں ملتی. مردہ دل کی غذا موسیقی ہے, رقص ہے, مغنیات کے گانے ہیں, اور جناب والا موسیقی ہے, اور طرح طرح کی جو ہے نا وہ ٹھمٹھماتی باریک اور نہ پہنے ہوئے کے برابر لباس پہنی ہوئی لڑکیاں ہیں. یہ ان مردہ دلوں والے نوجوانوں کی, یہ تو اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اور رہی ملاؤں کی بات, یہ مولوی ان کا بس 3 مقصد ہے. ادھر دیکھیں 3. آج چسکوری زبان دا چسکا پورا ہو جائے, آج جنم جڑی پیٹ والی یہ بھری جائے, آ گرم ہو جائے. ان 3 مقاصد کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. للہ باللہ قرآن کی کسی تفسیر میں, حدیث کی کسی تشریح میں, کسی امام سے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, پیر نصیر الدین نصیر, پیر علی حجویری, پیر بلے شاہ, پیر سلطان باہو, کسی بھی پیر سے, کسی بھی تابعی سے, کسی بھی نبی سے, کسی بھی صحابی سے, کسی بھی محدث سے, کسی بھی امام سے اس طرح کا رقص, گانے, جلوس, پروٹیسٹ, روڈ بلا کر دو, باں کر لو, نعرے لگا دو, کوئی حال نہیں, ایج کر دو, ادھر ہو جاؤ, نعرہ تکبیر, کھلر پھلر جاؤ, یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی جو ہے نا وہ کھیڈیں ہیں, گیمیں ہیں, بس پیٹ بھرنے کی ساری سازشیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی